مشقی سوالات سبق نمبر 1 اخلاق حسنہ۔ سوال نمبر 1 ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی ثقافت و معاشرت کے کن کن پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے؟ 5 نکات مثالوں کے ساتھ تحریر کرنے ہیں۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی ثقافت و معاشرت کے مندرجہ ذیل 5 پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے سفارت کاروں کی خدمت کی اور ان کی مہمانداری کے تمام کام انجام دیے، جس سے اسلامی معاشرت میں مہمان کی عزت و احترام کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تواضع و انکساری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں تواضع کے ساتھ بیٹھنا اور کسی سے ملنے کے وقت پہلے سلام کرنا اسلامی ثقافت میں عاجزی اور انکساری کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ احترام انسانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد کو سلام کرنا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اسلامی معاشرت میں انسانیت کے احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ عدل و انصاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عباد بن شرجیل کے واقعے میں پاک کے مالک کو تعلیم دینا کہ اسے کھانا کھلانا چاہیے تھا، اسلامی معاشرت میں عدل و انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اخلاقی تربیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی بات ناپسند ہونے پر بھی اس کا نام لے کر ذکر نہ کرنا اور عمومی انداز میں بات کرنا اسلامی معاشرت میں اخلاقی تربیت اور دوسروں کی عزت نفس کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ پہلو اسلامی ثقافت و معاشرت کی بنیادی اقدار کو مضبوط کرتے ہیں اور ایک صحت مند، متوازن اور اخلاقی معاشرت کی تشکیل میں مدد دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے سبق کے پڑھے گئے درجہ ذیل حصے کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار کریں، جبکہ آخر میں دی گئی جزئیات کو پیش نظر رکھ کر تبصرہ بھی کریں۔ یہ سبق کا وہ حصہ ہے جسے ہم نے پڑھ کر اظہار رائے کرنا ہے اور بعد میں جو سوال دیے ہیں ان کے سوالوں کے جواب بھی لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے بھوکوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حوالے دیجیے اور دلائل کے ساتھ اظہار کریں۔ اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کرنا ایک اہم جزو ہے۔ عباد بن شرجیل کے واقعے میں جب ایک شخص بھوک کی حالت میں باغ میں داخل ہوا اور کچھ خوراک لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے مالک کو تعلیم دی کہ اسے کھانا کھلانا چاہیے تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ان کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھنا ایک اہم فریضہ ہے۔ محفل میں اگر کسی کی بات پسند نہ آئے تو ہمیں رد عمل میں کس قسم کا اظہار کرنا چاہیے؟ درجہ بالا عبارت کی روشنی میں ہمیں تبصرہ کرنا ہے۔ اگر محفل میں کسی کی بات پسند نہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں نرمی اور حکمت کے ساتھ رد عمل دینا چاہیے، جیسا کہ زعفران لگا کر آنے والے شخص کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے براہ راست کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ اس کے جانے کے بعد دوسروں کو کہا تھا کہ وہ ان سے کہہ دیں کہ وہ جو رنگ ان کے ہاتھوں میں لگا ہے وہ دھو ڈالیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اور بغیر کسی کو شرمندہ کیے اپنی بات کہنی چاہیے۔ سوال نمبر 6 ہے درجہ ذیل الفاظ میں سے باہم متضاد جوڑیاں شناخت کرتے ہوئے انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ بڑھاپا، جوانی، تو بڑھاپے کے معنی بھی ہیں اور جملے بھی۔ بڑھاپا، بڑی عمر میں پہنچ جانا۔ جب انسان پر بڑھاپا آتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ جوانی، بچپن کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے کا دور۔ عموماً جوانی میں انسان غفلت کا شکار ہو کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ خزاں، بہار، خزاں پتجھڑ کے موسم کو کہتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ بہار، پھولوں کے کھلنے کا موسم۔ بہار کے موسم میں ہر سو پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ سردی کے بعد بہار کا موسم آتا ہے۔ حریف، حلیف، حریف کہتے ہیں دشمن اور مخالف کو، حلیف کہتے ہیں دوست ساتھ دینے والے کو۔ حریف کا جملہ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ اور جرمنی ایک دوسرے کے حریف تھے اور حلیف کا جملہ تمام مسلم ممالک کو اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا حلیف بننا چاہیے۔ نشیب اور فراز، نشیب کہتے ہیں پستی کو اور فراز کہتے ہیں بلندی کو۔ تو نشیب کا جملہ ہے کہ کہیں نشیب میں پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ فراز، نشیب و فراز انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیں مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔